السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیض کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا اور میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتا دیا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا ہے کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حیض کی ابتدا اماں حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا اور پھر دونوں کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ انہیں آزادی دی گئی کہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں کھائیں، مگر ان کے لیے ایک آزمائش مقرر فرما دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ پھر ہم نے آدم سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ چنانچہ چونکہ شیطان اس وقت جنت میں نہیں تھا تو وہ جنت میں جانے کا سوچنے لگا تاکہ کسی طرح ان دونوں کو بھی جنت سے نکلوا دے۔ تاریخ طبری میں علامہ ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر چند صحابہ کرام کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب ابلیس پر لعنت کر کے اسے جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے دوبارہ چھپ کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ان دونوں انسانوں کے پاس جائے اور انہیں بہلا پھسلا کر جنت سے نکال دے۔ پس اس نے جیسے ہی جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اسے روک لیا اور وہ ایک سانپ کے پاس گیا جو اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور اس کا قد اونٹ کے برابر تھا۔ ابلیس نے سانپ سے کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے جاؤ۔ سانپ نے اس کی بات مان لی اور یوں محافظ فرشتوں کے پاس سے گزر گیا، مگر انہیں خبر نہ ہوئی، کیونکہ مشیت الہی یہی تھی کہ شیطان آدم و حوا تک پہنچے۔ سانپ نے شیطان کے منہ میں بیٹھے بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام سے بات کی، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر وہ سانپ کے منہ سے باہر نکلا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہاری ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے اور ابدی حیات پالو گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی؟ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ طبری فرماتے ہیں کہ ابلیس نے یہ حرکت اس لیے کی تھی تاکہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حوا آگے بڑھیں اور وہ پھل کھا لیا اور کہنے لگیں، اے آدم، تم بھی کھا لو کیونکہ میں نے کھایا ہے
اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر آدم نے بھی پھل کھا لیا۔ جیسے ہی آپ نے پھل کھایا تو دونوں کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے اور مارے شرم کے دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ حضرت واب بن منبع سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم تم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میں یہاں ہوں۔ فرمایا باہر کیوں نہیں نکلتے؟ عرض کی میں تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوا کہ اے ہوا تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا، اس میں تم بڑی مشقت اور تکلیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ اور پھر سانپ سے فرمایا تم نے ابلیس کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، تجھ پر بھی لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ تیرا سر کچلیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو انہیں اپنے جبڑوں سے ڈسے گا۔ امام طبری نے ہی محمد بن قیس سے روایت نقل کی ہے کہ جب ہوا نے درخت کا پھل کاٹا تھا تو درخت سے خون بہنے لگا تھا، دونوں کے جسموں سے جنت کا لباس اتر گیا اور برہنہ حالت میں خود کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور ہوا سے فرمایا، اے ہوا جس طرح تم نے درخت کو خون آلود کیا ہے تم بھی ہر مہینے خون آلود ہو جاؤ گی۔ دوستو مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔